اپنے اسٹیج شو کے اندر مرزا صاحب نے ایک منطق یہ بھی بیان کی ہے کہ میں یہ نہیں بڑے بڑے آدمیوں کا نام کیوں لیتا ہوں کہ جی سارے کہتے ہیں کہ میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا ہے انجینئر فرقہ، تو ظاہر بات ہے کہ میں اس کا بانی ہوں، تو بانی کی بات پھر بانی سے ہوتی ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ میں فرقہ انجینئرنگ کا بانی ہوں، تو ایک فرقے کا بانی دوسرے کے بچے کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا۔ تقی عثمانی صاحب کو لے کے آؤ حفظہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں نے لانا ہے مفتی منیب الرحمان کو لے کے آؤ۔ تو اس لیے جناب کبھی تقی عثمانی صاحب کے نام لیتے ہیں اور کبھی ساجد میر صاحب کا نام لیتے ہیں، کبھی مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام لیتے ہیں، اور اس طرح بڑے بڑے کبھی امام کعبہ کا نام لیتے ہیں۔ تو جاہل آدمی کی باتیں وہ جاہلانہ ہوتی ہیں، اور آگے بیٹھنے والے وہ واہ 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 کیا لاجک بیان کیا ہے، کیا اصول بیان کیا ہے۔ اب میں اس کے دو جواب دوں گا، ایک تحقیقی جواب اور ایک روایتی جواب۔ تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی میں اس فرقے کا بانی ہوں، تو بانی کی بانی سے بات ہونی چاہیے، تو پھر آپ انتظار کریں دنیا سے جانے کا، کیونکہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اور اہل حدیثوں کے عبدالحق بنارس صاحب وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، تو بانی تو سارے دنیا سے جا چکے ہیں، تو آپ بھی دنیا سے جانے کا انتظار کریں کہ قبر میں جا کر ان سے آپ بے شک گفتگو کر لیں، کیونکہ ٹکر کا بندہ ہونا چاہیے بقول آپ کے کہ بانی کی بانی سے بات ہوتی ہے۔ اس پر مجھے ایک کمنٹ سے یاد آ گیا جو آج کل بڑا گردش کر رہا ہے کہ پہلے مرزا صاحب کہتے تھے جیل میں آ جاؤ، مفتی صاحب جیل میں آ گئے، اب کہتے ہیں مجھے پی ٹی وی پر لے جائیں۔ جب پی ٹی وی پر جائیں گے تو پھر مرزا صاحب کہیں جی اب میں یہاں بات نہیں کرتا، اقوام متحدہ میں بات کریں تاکہ سارے ملک دیکھ لیں۔ اقوام متحدہ کے اندر جائیں گے تو مرزا صاحب کہیں گے یہاں بھی مناظرہ نہیں کرنا، گفتگو نہیں کرنی، میدان محشر کا انتظار کرو تاکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری بندہ وہ سارے موجود ہوں اور ان کے سامنے میں گفتگو کر لوں، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل وہ یہ شخص ہے۔ اب یہ کوئی لاجک ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے مرزا صاحب اس طرح کی لاجک اور اس طرح کی منطق بیان کرتے ہیں، اور سامنے والا کہتا ہے جی واہ واہ پتہ نہیں مرزا صاحب نے کتنی وہ کامن سینس کی اور کتنی زبردست بات کی ہے۔ اب میں ایک آسان مثال کے ساتھ آپ کو یہ اصول سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، اگر باہر سے امریکہ سے یا برطانیہ سے یا کسی بھی ملک سے ایک بڑا سائنسدان یا بڑا ڈاکٹر آ جائے اور کسی بھی تھیوری کے اوپر وہ ڈسکس کرنا چاہے پاکستان کے اندر، اور آ کر کے جی کہ میں فلاں تھیوری کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تو کیا خیال ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کس کو آگے کریں گے؟ اگر سائنسدان ہے تو جس طرح پاکستان کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ڈاکٹر صبر مبارک صاحب ہو گئے، یا اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے، تو اس طرح کے بڑے لوگوں کو آگے کیا جائے گا جو اس تھیوری کو سمجھتے ہوں گے۔ اگر سائنسدان ہے تو سائنسدان کو آگے کیا جائے گا، اگر ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کو آگے کیا جائے گا۔ اب وہ باہر سے آنے والا سائنسدان یا باہر سے آنے والا ڈاکٹر یہ کہے کہ جی میں تو وزیر اعظم سے بات کروں گا، جو سب سے بڑا ہے اسے لے کر آؤں، میں اس کے ساتھ اس تھیوری کو بھی ڈسکس کروں گا، تو ساری دنیا اسے پاگل کہے گی، یار یہ کیا پاگل شخص ہے، اسے اتنا پتہ نہیں کہ بات ہمیشہ اپنے فن کے آدمی سے کی جاتی ہے جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا جی وزیر اعظم کو لے کر آ جاؤ، اب یہ کہتا ہے جی چیف آف آرمی اسٹاف کو لے کر آ جاؤ۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیں۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی اس نے ایک فیکٹری بنائی، اس کے اندر مختلف شعبہ جات ہیں، ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہیں، باقی لوگ عملہ وہ کام کر رہا ہے۔ باہر سے کوئی ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر انجینئر آ کر کسی معاملے کے اندر اس سے ڈسکس کرنا چاہے تو فیکٹری کا جو مالک ہے ہمیشہ اسی شخص کو سامنے کرے گا جو سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر انجینئر ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتا ہوگا ساری باتوں کو۔ تو اب وہ بندہ کہ جی نہیں میں نے تو فیکٹری کے مالک سے اس تھیوری کے اوپر اس میں ڈسکس کرنی ہے، میں کسی اور سے ڈسکس نہیں کرتا، تو فیکٹری کا مالک کہے گا بھائی وہ راستہ باہر کا وہ جا رہا ہے نا، وہاں سے باہر نکل جا۔ تو یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جو جس فن کا بندہ ماہر ہوتا ہے اسی فن کے بندے کے ساتھ بات کی جاتی ہے۔ اب یہ بڑی عجیب لاجک ہے کہ میں تو مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آئیں، تقی عثمانی صاحب کو لے آئیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھیں ڈاکٹر ایک نام ہے، اس میں مختلف ڈاکٹر آ جاتے ہیں، اس میں ایسا ڈاکٹر بھی ہے جیسے آپ اسپیشلسٹ کہتے ہیں، آئی اسپیشلسٹ، ہارٹ اسپیشلسٹ، ہارٹ سرجن، اس طرح نیرو فزیشین، نیرو سرجن،
مختلف ڈاکٹر اس کے اندر آتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے عام ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے خاص ڈاکٹر۔ اب ڈاکٹر کا نام سب کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہوگا تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ دل والے کے پاس۔ کان کا یا گلے کا مسئلہ ہوگا تو ENT اسپیشلسٹ کے پاس آپ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کو آپریشن کروانا تو آپ سرجن کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے جلد کا مسئلہ ہے تو سکن اسپیشلسٹ کے پاس آپ جائیں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈاکٹر تو سارے ہیں نا جی، کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے دوائی لے لیں، نہیں، جو جس شعبے کا ہوگا اسی شعبے کے بندے کے پاس جا کر آپ کو دوائی لینی پڑے گی، تب آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہیں ڈاکٹر تو سارے ہیں، میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لے لوں، میرے دل کا مسئلہ ہے تو کسی کے پاس چلا جاؤں، آنکھ کا مسئلہ ہے تو کسی کے پاس چلا جاؤں، کان کا مسئلہ ہے تو کسی کے پاس چلا جاؤں، اسی طرح اگر میری سکن کا مسئلہ ہے تو کسی کے پاس چلا جاؤں، تو مسئلہ آپ کا خراب ہو جائے گا، مسئلہ آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو مسئلے کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اسی فیلڈ کے آدمی کے پاس جانا پڑے گا، اگرچہ سب کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ضرور ہے، لیکن آپ کو اس بیماری کے حل کے لیے اور بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا، تب جا کر آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو اسی طرح علماء کے اندر بھی دیکھیں، عالم سارے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی مثال لے لیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ عالم نہیں تھے، عالم تھے، لیکن انہوں نے حدیث کے اندر نام پیدا کیا۔ انہیں تفسیر بھی آتی تھی، فقہ بھی آتی تھی، حدیث بھی آتی تھی، تاریخ بھی آتی تھی، لیکن امام بخاری نے نام کس میں پیدا کیا؟ نام امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر پیدا کیا۔ اب تاریخ کا یا تفسیر کا حوالہ دینے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ شاذ نظر دیا جاتا ہے۔ تاریخ کی بات آ جائے گی تو علامہ حماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا جائے گا، اور اگر حدیث کی بات آئے گی تو پھر امام بخاری کا حوالہ دیا جائے گا۔ لیکن تفسیر کی بات آئے گی تو اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کے اندر تفسیر لکھی ضرور ہے، لیکن تفسیر میں جو مفسرین گزرے ہیں ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو ہر فن کا ایک الگ بندہ ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ مسائل پوچھتے ہیں تو مسائل پوچھنے کے لیے آپ کو دارالافتاء میں مفتیان کے پاس جانا پڑتا ہے۔ دیکھیں، کورس کرنے کے بعد عالم سارے بن جاتے ہیں، درس نظامی کا کورس کرنے کے بعد۔ اب پھر علماء کی آگے فیلڈ ہے، جیسے ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اس طرح علماء کی فیلڈ ہے۔ علماء کی کیا فیلڈ ہے؟ کچھ تخصص کر کے دارالافتاء میں چلے جاتے ہیں، کچھ تدریس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ کتابت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ خطابت کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے شعبہ جات چن لیتے ہیں، اور کچھ ایمان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ سرحدوں کی حفاظت، عقائد و نظریات کی حفاظت پہ وہ بیٹھ کر مسلسل محنت کرتے ہیں، اور ہر اس بندے پر وہ نظر رکھتے ہیں جو اس حصار کو، یعنی اہل سنت والجماعت کا جو عقائد کا حصار ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا اسلام پر اعتراض کر کے لوگوں کو اسلام سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علماء مستقل اس محاذ پر محنت کرتے ہیں، اور ان کو ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں کہ یہ چور کہاں سے نقب لگائے گا، اور کہاں سے نقب لگا کر یہ کیا کیا اعتراضات کر کے اور دل کے اندر کیا کیا وساوس پیدا کرے گا، اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو اب مرزا صاحب کو پتہ ہے کہ یہ بات مرزا صاحب سمجھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جی جو اس فن کے ماہر ہیں، اگر میں نے ان سے بات کی تو ان سے میری بات نہیں چلے گی۔ جیسے مولانا یحییٰ نور پوری صاحب، اب ان سے یہ بیٹھ کے بات نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ مضبوط ہیں، صحابہ کے بارے میں وہ مضبوط ہیں۔ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب ان سے بات نہیں کرتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب کو چاہیے کہ جس فیلڈ کے علماء ہیں، جس میں وہ محنت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل پر ڈسکس کیا جائے۔ جیسے اختلافی مسائل ہیں، اب اختلافی مسائل علماء کو پتہ ہے کہ یہ کن کن باتوں پر اعتراضات کرتے ہیں، اور کہاں کہاں یہ نقب لگا کر عوام کے دلوں میں وساوس پیدا کرتے ہیں۔ اب جو علماء مستقل اس شعبے کے اندر کام کر رہے ہیں، اب مرزا صاحب کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے تیار نہیں ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا تو میرا سارا کٹا چٹا وہ کھل جائے گا۔ جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، بڑا سافٹ شکار میرے ہاتھ میں آ گیا، لیکن اگر آپ اس سافٹ شکار کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تو آپ کو دن میں تارے نظر آ جاتے۔ تو اب اس پر میں، یہ تو ساری میں نے عقلی مثالیں دی، اب اس پر میں ایک مثال آپ کو حدیث سے دیتا ہوں۔ مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے اور مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود مناظرہ کرنے کے لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر کہا، ان کی بات کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں انصار اور مہاجرین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، اور کہا کہ اگرچہ ان کے زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ قرآن کریم کی تعویلات کو اور تفسیرات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن نمائندہ کس کو بنا کر بھیجا؟ نمائندہ انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر بھیجا۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نمائندے ہیں، اور ہماری یہ فیلڈ ہے، ہم مستقل ان بنیادوں پر، ان سرحدوں پر کام کر رہے ہیں کہ کون سے چور دروازے سے کون داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اسلام کے بارے میں عوام کو اور امت محمدیہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں نقب لگا کر، اس میں وساوس پیدا کر کے اور ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ اب ہر سوراخ پر وہ ہماری نظر ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا میرا تحقیقی جواب۔ اب میرا ایک روایتی جواب۔ اچھا، مرزا صاحب کہتے ہیں جی کہ میں کسی بڑے کے ساتھ بیٹھنا چاہوں گا، یہ چھوٹے چھوٹے کل کے جو ایڑیاں رگڑتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں کرتا۔ تو جناب کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ان کے آفیشیل پیج سے عماد الاسلام کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس کے 6 منٹ 24 سیکنڈ سے لے کر 6 منٹ 44 سیکنڈ تک عماد الاسلام نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ میں نے مرزا صاحب کو مناظرے کی چیلنج دیے اور مرزا صاحب نے میرے مناظرے کی چیلنج قبول بھی کر لیے۔ حالانکہ میں نے خود چیلنجز دیے ہوئے تھے علی بھائی کو، علی انجینئر صاحب کو، المحند المفند پر، ٹھیک ہے، اور وہ کئی حد تک وہ ایگری بھی ہو گئے تھے مجھ سے بات، وہ ایگری ہیں کہ آج وہ بات کر لو مجھ سے۔ وہ تو صاف وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آج عماد الاسلام آپ بات کر لو مجھ سے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب ان کے چیلے یہ کہتے ہیں جی کہ کوئی ان کے لیول کا بندہ لے کر آئیں، اور لیول کا بندہ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور ساجد میر اور ان کو سمجھتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ان کے سٹیٹس کے بندے یہ بڑے بڑے حضرات ہیں تو عماد الاسلام کا چیلنج پھر علی نے کیوں قبول کیا؟ یہ قبول کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مرزا صاحب کا سٹیٹس یہ عماد الاسلام جیسے لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، عماد الاسلام جیسے لوگ ان کا سٹیٹس ہے، اور انہی کے ساتھ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں چلو شکار ہاتھ آ گیا ہے، 2-4 باتیں کریں گے تو شکار پھنس جائے گا۔ یہ اور اگر مثال کے طور پر مرزا صاحب یہ کہیں جی کہ میں نے تو چیلنج قبول نہیں کیا، تو پھر بھی مرزا صاحب کی بات کا اعتبار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا صاحب نے جب اپنے آفیشیل چینل پر اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو گویا کہ مرزا صاحب اس کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں نے واقعتاً وہ چیلنج قبول کیا ہے۔ لیکن چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کہتے ہیں جی میں نے چیلنج قبول نہیں کیا، عماد الاسلام نے جھوٹ بولا ہے۔ تو ایسے جھوٹے آدمی کی ویڈیو آپ نے اپنے آفیشیل پیج پر کیوں اپلوڈ کی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جیسے آپ ہیں اور آپ کے گروپ کے اندر سارے اسی طرح کے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہیں اور شہرت و حب جا کے وہ پجاری ہیں اور اس کے بھوکے ہیں۔ تو یہ میری طرف سے مرزا صاحب کو روایتی جمال کوٹا ہے۔ اس کے ساتھ مرزا صاحب کا ایک اور دعویٰ ہے کہ جی 1400 سال میں میری وجہ سے پہلی مرتبہ اتحاد امت ہوا ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتحاد امت ہوا ہے؟ تو یہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ جی اہل حدیث وہ دیوبندیوں کے گلے میں پھولوں کا ہاتھ ڈال رہے ہیں، تو یہ میرا احسان سمجھے کہ میری وجہ سے امت کے اندر اتحاد قائم ہو گیا ہے۔ مرزا صاحب، یہ اتحاد پہلی مرتبہ نہیں ہوا، یہ اتحاد امت دوسری مرتبہ ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ مرزا اول پر، دوسری مرتبہ مرزا ثانی پر۔ مرزا اول کے عقائد بھی گمراہ کن تھے اور اسی طرح مرزا ثانی کے عقائد وہ بھی گمراہ کن ہیں۔ مرزا اول بھی لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، مرزا ثانی بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ مرزا اول بھی دعوے کیا کرتا تھا اور وہ جھوٹے نکلتے تھے، مرزا ثانی بھی دعوے کیا کرتا ہے اور وہ جھوٹے نکلتے ہیں۔ یہ میری طرف سے آپ کو دوسرا جمال ہوتا ہے۔